بلوچستان میں معصوم لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ روز کا معمول بن گئی ہے۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہمارے رپورٹر امجد حسین کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ ایک ایسا جرم بن گیا ہے جس کو روکنے میں صوبے کی تمام انتظامیہ اور ایجنسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ قومیت اور فرقے کی بنیاد پر یہ ٹارگٹ کلنگ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے، مگر صوبائی انتظامیہ اس گناؤنے جرم میں ملوث گروپوں کی نشاندہی کر سکی ہے نہ خاتمہ، جو اس کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت 80% ذمہ دار ہے، وہ اپنا کردار بہتر طریقے سے پیش نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ حقیقتاً مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں مطمئن نہیں ہوں کہ تمام تر کردار سے۔ کوئٹہ شہر سے قومی اسمبلی کے واحد رکن سید ناصر شاہ بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ کو جمہوری حکومت کے خلاف خفیہ اداروں کی سازش قرار دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسی بالکل اس میں انوالو ہے، میں بھی کہوں گا ہے اس میں انوالو، تاکہ جو جمہوری قوتیں ہیں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں 70 کی دہائی میں بلوچوں کے ساتھ فوج کے خلاف لڑنے والے گوریلا کمانڈر شیخ اسد الرحمان کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں خفیہ اداروں کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ کچھ شواہد ہمیں ملے ہیں، اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ جو لوگ ہیں جو کہ پکڑے گئے اور پھر بعد میں ملٹری آفیشلز ہی ان کو چھڑا کے لے گئے، کیا وہ ریگولر سروس میں ہیں یا کہ وہ انٹیلیجنس گیدرنگ ایجنٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں، اور وہ اس پاور کو شاید اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں رضا ربانی خفیہ اداروں کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ میں وہ قوتیں ملوث ہیں جو وفاق کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ مختلف فورسز اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں جو وفاق کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کی ایک بڑی وجہ بلوچستان میں بلوچ مزاحمت کاروں اور فوج میں جاری جنگ بھی ہے، جس میں بے گناہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ بلوچ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے ان کے مسائل کے حل میں کبھی دلچسپی ہی نہیں لی۔ کسی بھی حکومت نے سنجیدگی سے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہماری جو سول اور ملٹری بیوروکریسی رہی، جو سرکاری دانشور حضرات رہے، یہ بلوچستان کے ایشو کو مسخ کر کے توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے رہے۔ اگرچہ صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان سے گزشتہ زیادتیوں پر معافی بھی مانگی تھی، مگر بلوچ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صوبے میں اب بھی آپریشن جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ جہاں تک ابھی بھی بلوچستان کے اندر آپریشن کا تعلق ہے تو بہت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو جتنا محدود کیا جائے اور اس کو جتنا جلدی ختم کیا جائے۔ حکومت نے باقی بلوچ رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے آغاز حقوق بلوچستان پیکج اور 18ویں آئینی ترمیم کا بھی اعلان کیا، مگر بلوچ سیاسی جماعتوں نے اسے رد کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ خاف کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج پر فوراً عمل درآمد کرایا جائے اور جو بھی ریاستی ادارے بلوچستان کے لوگوں کے اغوا میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا تھا، اس کا وہ اعلان کریں کہ فوری طور پر عمل ہوگا 30 دن میں یا 60 دن میں، اور خاص طور پہ جو لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی ریاستی ادارے اس میں ملوث ہیں اس کی فوری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں بگڑتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے عمل درآمد کی راہ میں جو بھی قوتیں رکاوٹ ہیں انہیں ختم کر کے اس کو جلد از جلد نافذ کیا جائے۔ بلوچستان میں بلوچ مزاحمت کاروں اور حکومت کے درمیان جاری جنگ سے عام شہری بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ بلوچ مسئلے کا حل وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس جنگ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بیرونی قوتیں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ امجد حسین، ڈاؤن نیوز، اسلام آباد۔ یہ تھے ہمارے رپورٹر امجد حسین، جن کے مطابق اگر بلوچستان کے مسئلے کا حل جلد تلاش نہ کیا گیا تو بیرونی قوتیں اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔
اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اسلام آباد اور کوئٹہ کے عوام حبیب جالب کی ہلاکت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور عوام کی نظر میں بلوچستان کے مسائل کا کیا حل ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.